مختصر نوٹس پر آپ کو یہاں آنے کی زحمت دی گئی، آپ کا شکریہ۔ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب احمد رضا قصوری صاحب اس وقت میری رہائش گاہ پر موجود ہیں، محترم صدیق مرزا صاحب کے ساتھ، اور ان کے ڈیلیگیشن میں ہمارے ایک اور ساتھی بھی ہیں، اور بنیادی طور پر ان کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک ہمارا بڑا دیرینہ تعلق ہے، ایک تعلق خاطر ہے، اور وہ 90 سے چلا آ رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ اپنی ایک خصوصی اپنائیت کا تعلق رکھا ہے، ایک خصوصی شفقت اور محبت کا تعلق رکھا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ظاہر ہے کہ ہمارے درمیان چونکہ ایک انتہائی برادرانہ اور دوستانہ معاملہ ہے، اور سیاسی طور پر بھی جو مختلف ملک یا قومی ایشوز ہیں، ملکی یا قومی ایشوز ہیں، ان پر ہمارا نقطۂ نظر ایک ہے۔ جو موجودہ ملکی صورتحال ہے اس پر بھی ہمارا تبادلہ خیال ہوا، اور خود احمد رضا قصوری صاحب ایک بہت عالم فاضل شخصیت ہیں میرے خیال میں، چاہے وہ اپنے پیشے کے اعتبار سے لوگوں میں ان کا ایک تعارف ہے، سیاسی طور پر بھی ان کی گراں قدر خدمات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے مختلف حساس ایشوز پر بھی ان کا جو بے لاگ تبصرہ ہوتا ہے وہ کم از کم اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ چاہے یہ بات کہیں وہ پاپولر ہو یا نہ ہو، جو ملک کی بقا اور سلامتی اور ملک کے استحکام کے لیے جو بات ہے وہ یہ کہتے ہیں، چاہے کسی کو پسند آئے نہ آئے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم پہ برا وقت آیا، ہم آزمائش میں ہوئے، تو قصوری صاحب ایک ایسی شخصیت ہوتی تھی کہ وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کسی کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا، یہ 90 پر بھی آتے تھے۔ آج یہ PIB آئے ہیں جہاں پر میں کوشش کر رہا ہوں ایم کیو ایم کو بکھرنے سے بچاؤں، اور بالکل اسی طرح جس طرح 23 اگست کو میں نے پہل کی تھی، ایک اقدام کیا تھا اور میں نکلا تھا، اور جب ملک مخالف نعرے لگائے گئے تھے، اس دن جو کچھ بھی ہوا تھا 22 اگست کو، تو پھر میں نے 23 اگست کو یہ فیصلہ کیا کہ ہم لندن سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، کس لیے؟ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے۔ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور آج بھی جو کل ہم نے 34واں یوم تاسیس منایا، میڈیا پہ بھی کور ہوا، اور لوگوں نے بھی دیکھا کہ میں نے بھی یہ کہا کہ یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم بظاہر 2 گروپ نظر آ رہے ہیں، ایک گروپ الگ یوم تاسیس منا رہا ہے، ہم نے الگ منایا، کس کے پاس زیادہ لوگ گئے، کس کے پاس کم گئے، شاید یہ اتنا زیادہ میٹر نہیں گیا۔ ہاں، میرے کارکنوں کو بڑا حوصلہ ملا، جو عوام جن کے لیے میں بہت زیادہ ایکسیپٹیبل ہوں، جس کا مجھے گمان ہی نہیں یقین ہے، میرے لیے بڑی تقویت کا، حوصلہ افزائی کا، بڑی طمانینت کا باعث تھا کل کا جو ہمارا شو تھا۔ میں قصوری صاحب آئے، لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایم کیو ایم کے تمام کارکنان، ملک بھر کے کارکنان، خاص طور پر جو کراچی سے آئے اور پھر اندرون سندھ سے اور حیدرآباد میں جو کمال کیا، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر اور دادو، خیرپور، شکارپور، لاڑکانہ، کشمور، ٹھٹا، بدین، جامشورو، سب جگہ سے لوگ آئے، اور انہوں نے جس طرح میری حوصلہ افزائی کی، تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور انہیں مبارکباد بھی دوں گا کہ کل کا ہمارا شو بہت اچھا تھا۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ جب احمد رضا قصوری صاحب یہاں موجود ہیں اور پورے ملک پر ان کی نظر ہے، تو ان کا کنسرن بھی ہے کہ یہ
سندھ کے شہروں کی سب سے بڑی جماعت ہے MQM پاکستان، اور 35 سالوں سے ان کے پاس مینڈیٹ ہے، تو کسی بھی طرح ان کی تقسیم مناسب نہیں، کیونکہ سندھ کے شہروں میں اور خاص طور پہ کراچی جو معیشت کا مرکز ہے، جو معیشت کا ہب ہے، ترقی کا انجن ہے، پاکستان کی ترقی کا انجن، یہاں MQM جیسی بڑی جماعت میں کوئی تقسیم ہو، وہ ظاہر ہے کہ یہاں کے امن اور استحکام کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے، اور کراچی کا امن اور استحکام پاکستان کے امن و استحکام اور ترقی کی ضمانت ہے۔ تو اگر یہ یہاں امن و استحکام کو نقصان ہوتا ہے اس طرح کی تقسیم در تقسیم کی وجہ سے، تو ان کا بھی کنسرن وجہ ہے، اور انہوں نے آ کے میری ساری باتوں کو سنا، ہم نے ملک کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا، اور جو کراچی کی سیاست کی ڈائنامکس ہے اور اس میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی بات ہوئی، اور میں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، اور انہوں نے بھی آفر کی کہ بھئی یہ کسی طرح خالد مقبول بھائی اور میرے درمیان کوئی برج کا کام کر سکتے ہیں، ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ اس سے پہلے بھی جتنے خیر خواہ ویل وشر آئے، میں نے بالکل آمنا صدقنا ان کی رضاکارانہ پیشکش کو قبول کیا، تو آج بھی میں احمد رضا قصوری صاحب نے جو آفر کی میں اس کو بھی قبول کرتا ہوں، اور یہ اگر یہاں سے یا آج یا کل آ کر اگر یہ حیدرآباد بھی جائیں گے، میرے ساتھیوں سے بات کریں گے، تو میری طرف سے میں نے انہیں مکمل اعتماد دیا ہے، اور جو میری مشکل ہے، جو رابطہ کمیٹی جس نے مجھے الگ کیا ہے، میں اسی رابطہ کمیٹی میں سربراہ بن کے جا کر سربراہ بن کے کام کروں، یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ میں نے کچھ اپنے تحفظات رکھے ہیں، اور جو تمام ثالثوں کا فارمولہ تھا کہ خالد مقبول بھائی اپنی رابطہ کمیٹی کو ڈیزالو کریں، میں اپنی رابطہ کمیٹی کو ڈیزالو کرتا ہوں، اور ہم مل کر ایک ایڈ ہاک ایگزیکٹو کمیٹی رابطہ کمیٹی بناتے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن ابھی کراتے ہیں، یا 2018 کے الیکشن تک اسی ایڈ ہاک کمیٹی سے کام کرتے کے ذریعے کام کرتے ہیں، اور 2018 کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کریں گے۔ تو میری طرف سے بہت سارے اس طرح کے آپشنس جو ثالثوں کے دیے ہوئے میں نے قبول کیے ہیں، اور یہ ساری باتیں میں نے امانت کے طور پر قصوری صاحب کو بھی دی، اور یہ جس طرح پھر آگے مناسب سمجھے ان کا آنا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑے حوصلے کا باعث ہے، جو ہمارا ایک وہ ہے کہ عام آدمی کو بااختیار بنانا ہے، ایک صاف ستھری سیاست کرنی ہے، ایک پڑھی لکھی MQM بنانی ہے، عدم تشدد عدم تصادم پر سختی کے ساتھ کاربند رہنا ہے، اور کسی پڑوسی ملک کے کسی انفلوئنس کو ہمیں اپنی سیاست میں قبول نہیں کرنا، یہ ہمارے واضح پالیسی نکات ہیں، پوائنٹس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ قصوری صاحب اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ایک مڈل کلاس فنومینا، ایک ایسا فنومینا جو کہ متوسط طبقے کا ہو، غریب طبقے کا ہو، تو اس کو بھی یہ پسند کرتے ہیں، اس لیے ان کی ہمارے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خرابت ہے، بڑی ہمانگی ہے، اور ہم ان سے صلاح مشورہ بھی لیں، یہ ہمارے بڑے اوور ٹو قصوری صاحب۔ السلام علیکم۔ پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں، آئی ایم چیئرمین آل پاکستان مسلم لیگ جنا۔ ابھی چند دن پہلے یہ پارٹی رجسٹر ہوئی ہے، میں اس کا چیئرمین ہوں، اور میں نے انہیں مبارکباد بھی دی ہے اس پر بات یہ جی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اردو اسپیکنگ پاپولیشن ہے کراچی کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے اس ملک کو بنایا۔ جب 1946 میں پنجاب کے اندر، وہ پنجاب جو اپنے آپ کو کی سیاست کی اجارہ داری سمجھتا ہے پاکستان کی سیاست پر، اس پنجاب میں ایک پارٹی تھی، یونینسٹ پارٹی، جو اس وقت بھی نعرہ لگا رہی تھی اور دعا گو تھی کہ انگریز بہادر 100 سال اور ہندوستان میں رہے، لیکن یہ UP اور CP کا مسلمان تھا، جس کو پتا تھا کہ بڑے سے بڑا پاکستان بھی اگر معاذ وجود میں آیا تو اس پاکستان کی سرحدیں ہمارے گھر کے پاس سے نہیں گزرے گی، لیکن اس کے باوجود وہ شدت جذبات سے اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیر قیادت ایک ہی نعرہ بلند کر رہے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان
اور بن کے رہے گا پاکستان. اور یہ پاکستان جو کہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ایک ثمر ہے، ایک گفٹ ہے جو کہ مسلمانان ہند کو دیا. کیونکہ مسلمانان ہند کی جو آزادی کی جو تگ و دو ہے وہ 1757 سے جنگ پلاسی سے لے کر 200 سال پر محیط ہے. اور پاکستان وہ 200 سال پر محیط جو کہ قربانیوں کی ایک داستان ہے، جس میں ہزار لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس کے بعد یہ پاکستان بنا. لہذا یہ پاکستان ایک بڑا مہنگا ملک ہے، ایک ایسا ملک ہے جس میں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ بہت ایک عزیز ملک ہے، ایک ہمارا آشیانہ ہے، ہماری پہچان ہے. تو چیز یہ ہے کہ میں صرف یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ جو اردو اسپیکنگ پاپولیشن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے. ان کے پاس تعلیم ہے، ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ کسی کے نوکر نہیں، سیلف امپلائڈ ہیں. کسی اگر سرکاری جاب نہیں ہے تو دے آر سیلف امپلائڈ. اور ان میں سے ہر 10واں آدمی جو ہے وہ 2 3 ملک پھر چکا ہوا ہے. لہٰذا اس کو ایک کمپیریٹو اسٹڈی بھی ہے کہ باہر کی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم کہاں باک ڈاؤن ہو گئے. ہم 60s میں وی ور دی ایشین ٹائیگرز. آج ہمارا کیا ہے کہ ہماری اکانومی از لائنگ ان شیمبلز. لا اینڈ آرڈر ختم ہو چکا ہے، ہم انٹرنیشنلی تنہا ہو چکے ہوئے ہیں. یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کہ یہاں جو مڈل کلاس جو تھی قیادت کا فقدان تھا. میں عام طور پر اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ آفرین ہے اپنا اردو اسپیکنگ لوگوں پر کہ پاکستان کا سب سے مہنگا شہر اور پاکستان کے سب سے مہنگے شہر کے غریب ترین نمائندے قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو اپنا رویہ تھا، ان کا جو یہ سلوگن تھا، اس کو تو اگر پنجاب میں بھی آپ لے کے جاتے تو پنجاب میں بھی جو وہاں کا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ وہاں کے جاگیردارانہ نظام سے تنگ آ چکا ہوا ہے. اور وہ صرف جاگیردار نظام ہی ماروثی نظام ہے کہ ایک جاگیردار مر جاتا ہے، اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا آ جاتا ہے، بھائی آ جاتا ہے. تو وہاں ایک پڑھے لکھے آدمی کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. اور جمہوریت کی جو بیک بون ہے وہ مڈل کلاس انٹیلیجنس کیا ہے، جس میں ایک وکیل شامل ہے، ڈاکٹر، انجینئر، اسی ایکچولی ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ، ایک ریٹائرڈ فوجی. یہ سارے مل کر ایک گلدستہ بناتے ہیں جمہوریت کا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کو اس قسم کا طبقہ سوائے MKM کے کہیں پاکستان کی سیاست میں نظر نہیں آتا. کیونکہ یہ جو ہے آپ کے جو یہاں اردو اسپیکنگ ہے یہ آپ لوگوں کا اثاثہ ہے. آپ لوگ پیس سیکٹر ہیں. آپ نے ایک نمونہ قائم کیا ہے اس ملک کی سیاست میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی نمونے کو اٹھا کر ہم پاکستان کے پورے کینوس پر لے جائیں تو پاکستان میں ایک سیاسی تبدیلی آ سکتی ہے، ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے. تو میں اسی لیے یہ ریکویسٹ لے کے آج اب ستار بھائی کو، فاروق ستار بھائی کو میں آیا کہ بھائی آپ لوگ آپس میں اتفاق کریں. آپ لوگ ایک بڑی پاورفل کمیونٹی ہیں. ایک فرینچ ریولیوشن میں ایک محاورہ تھا، انگریزی میں اس کا بتاتا ہوں کہ وین فرانس سنیزز یورپ کیچز کولڈ، کہ جب فرانس کو چھینک آتی ہے تو پورے یورپ کو نزلہ ہو جاتا ہے، بخار میں ہو جاتا ہے. اور میں یہی کہتا ہوں کہ جب کراچی سنیزز، کہ جب کراچی کو چھینک آتی ہے تو پورے پاکستان کو ایک بخار اور نزلہ ہو جاتا ہے. کیوں کہ پاکستان کا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جس گاؤں سے 2 3 4 لوگ جو ہیں وہ کراچی میں نہیں ہیں. کیونکہ یہ غریب پرور شہر ہے. یہاں کوئی شخص جو ہے وہ صبح ضرور بھوکا ہوتا ہے لیکن بھوکا رات کو سوتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو یہ شرف بخشا ہے. آپ جو ہے یہ شہر جو ہے یہ پاکستان کا ہب ہے، یہ پاکستان کا نیوکلس ہے، جو دل ہے. اگر کراچی ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو سارا پاکستان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس لیے اس سوچ سے، کیونکہ میرا جو ہے پاکستان کے ساتھ ایک ہیر رانجھے والا تعلق ہے. میں وہ شخص ہوں جس نے اپنے باپ تک کو قربان کیا. میں نے اپنے باپ کا ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی میں نے خون میں لت پت لاشا اٹھایا
اس لیے میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ کوئی اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہے, کوئی اپنے بھائی کا لاشا اٹھا رہا ہے, تو میں روتا ہوں, کیونکہ میں اس ٹراما میں سے ان حالات سے گزر چکا ہوں. میں فیل کرتا ہوں جو فوجیوں کی خبریں آتی ہیں, کسی سپاہی سے لے کے میجر کپتانوں کی, جن کی ابھی بیویوں کے ہاتھوں سے ہنا نہیں اتری, مہندی نہیں اتری, اور وہ بیوہ ہو گئی ہیں اور ان کے بچے یتیم ہو گئے اس ملک کی خاطر. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ ان لوگوں نے اتنی بڑی قربانی ان چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے دی تھی, جو کہ اس ملک کو تباہ و برباد کر گئے, جن کے 300 ارب روپیہ اس ملک سے باہر ہے. بھائی کسی ملک کا پیسہ لے جانا تو ایسے ہی ہے کہ اگر کسی پہلوان کے جسم میں سے آپ 6 بوتلیں خون کی نکال دیں, آدھے گھنٹے کے بعد وہ پہلوان مر جائے گا. اسی طرح جس ملک سے آپ اس کا پیسہ باہر لے جائیں وہ ملک برباد ہو جائے گا, بینکرپٹ ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیک گراؤنڈ میں وی آر پاسنگ تھرو اے گریٹ کرائسس سچویشن. آر آرمی از اوور کمیٹڈ. ایسٹرن بارڈر, ویسٹرن بارڈر اور ملک کے اندر جو ٹیررزم ہے, اور اب تو یہاں تک کہ ہے اتنی کمیٹڈ ہے کہ کرکٹ میچ بھی بغیر فوج کے نہیں ہوتا. تو بیچاری فوج کہاں جائے گی. لہٰذا اس پاکستان کو ہم ہی نے بچانا ہے, اس پاکستان کو ہم ہی نے بچانا ہے. ہمارے میں سے ہی کسی سنتو خان بلوچ, کوئی شہباز خان پٹھان, کوئی چودھری آزادتا, کوئی عبدالرشید, ہم نے مل کے اس پاکستان کو بچانا بھی ہے, خوشحال بھی کرنا ہے, اس کی بقا کی ضمانت بھی دینی ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اردو اسپیکنگ لوگوں کا بڑا اہم رول ہے. آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پیس سیٹر ہے, جو کہ جہاں سے مسالیں قائم ہوتی ہیں, آپ پیس سیٹر ہیں. میری یہ التجا ہوگی کہ آپ مل بیٹھ کر اسی کوئی راستہ نکالیں, اور تاکہ آپ اکٹھے چلیں. دیکھیں آپ کے کیا نقصان ہوا. آپ نارملی 6-7 سیٹیں آپ لیتے تھے سینٹ کی, آج آپ کو ایک ملی. اور آپ کا یہ جو بلڈنگ ہے اس کا نام کسی MQM ہے, اگر یہ بلڈنگ آپ کے لڑائی جھگڑے سے ٹوٹ گئی تو یہ ملبہ ہو جائے گی. اور جب ملبہ ہو جائے تو وہاں جو ہوتا ہے کنٹریکٹر ایک بورڈ لگاتا ہے ملبہ برائے فروخت, اور اس کے خریدنے والے کون ہوں گے اس ملبے کے؟ پیپلز پارٹی, PTI, جماعت اسلامی. ان کی آنکھیں لگی ہوئی اس ملبے پر. کوئی کہتا ہے یہ کھڑکی میں خریدوں گا, کوئی کہتا ہے یہ دروازہ میں خریدوں گا. بھائی یہ دروازہ بھی آپ کا ہے, یہ کھڑکی بھی آپ کی ہے, یہ اینٹیں بھی آپ کی ہیں, یہ شہر بھی آپ کا ہے. اس کو سنبھالیں, اس شہر کو لیڈرشپ پرووائڈ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنا فاروق بھائی سے زیادہ بہتر آدمی نہیں ہے جو کہ اس اردو اسپیکنگ کراؤڈ کو لیڈ کر سکتا ہے. ان کی 36-37 سال پر ایک محیط سیاسی زندگی ہے جو کہ بلاٹلس ہے, اینڈ فار دی سروس آف دی پیپل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بڑا مقام ہے, اور دوسروں کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. جو انہوں نے فارمولہ ابھی پیش کیا, اس فارمولے پر اگر کوئی معاملہ طے ہو جائے تو یہ شہر ہنستا بستا ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی یہاں جمہوریت بھی ہوگی, یہاں امن بھی ہوگا, یہاں سکون بھی ہوگا, یہاں خوشحالی بھی ہوگی, اور پاکستان جو ہے گل و گلزار بن جائے گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.